أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد محمد. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک خاتون کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مجلس میں کچھ دیر جناب معصومہ عالمیان کا ذکر بھی مقصود ہے. اس لیے میں نے خاص طور پر سورہ کوثر کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا. وہ سورہ کہ جو جناب معصومہ کی شان میں. یہ مجلس میرے برادر عزیز اور برادر محترم جناب جاوید بنائیونی صاحب کی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے برپا ہوئی ہے. یعنی ہماری بھابھی. بس اتنا ضرور کہوں گا کہ ہماری مرحومہ بھابھی صرف ہماری بھاوا جی نہیں تھیں، بلکہ ہمارے خاندان کی روح تھی، ہمارے خاندان کی زندگی تھی. ان کے بعد یہ خاندان پورا بڑا سونا سونا لگتا ہے، اور میرے لیے یہ بہت مشکل منزل تھی کہ برادر محترم نے مجھے حکم دیا کہ سویم کی مجلس بھی تم کو پڑھنا ہے. مجھے پڑھنا پڑی، اور آج کی مجلس کے لیے بھی انہوں نے حکم دیا کہ تمہیں کو پڑھنا ہے. تو بہرحال اب مجلس مجھے پڑھنا ہی ہے، لیکن ان کی تصویر بہرحال آنکھوں میں ہر وقت گھوما کرتی ہے. برادران عزیز، سورہ کوثر کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا. تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور دیکھیے کہ کون سا ایسا
طریقہ ظلم تھا کہ جو مشرکین مکہ اور کفار قریش نے رسول اللہ کے خلاف استعمال نہ کیا. کوئی ظلم کا طریقہ باقی نہیں چھوڑا. اتنے پتھر اکثر و بیشتر مارے ہیں کہ خون پیشانی اقدس نے قدم بوسی کی ہے. اتنے پتھر کہ جس میں اثر پتھروں سے ڈھک گیا ہے اور ملائکہ نے آ کر پھر وہ پتھر ہٹائے، کانٹے بچھائے، کوڑا پھینکا. کوئی طریقہ، شاعر ہیں، قرآن شاعری ہے، ساحر ہیں، جادو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا کہ جو اختیار نہ کیا ہو کفار و مشرکین نے رسول اللہ کے خلاف ظلم کا طریقہ. لیکن تاریخ میں کوئی ایک جگہ دکھا دیجئے کہ جہاں ان تمام مظالم کے باوجود بھی زبان محمدی شکوہ گو نظر آئی، یعنی زبان رسالت پر شکوہ نظر آیا. ہر پتھر کا جواب مسکرا کے دیا. لیکن یہ ابتر ہونے کا تانا، یہ اتنا جذباتی تانا تھا، اتنا جذباتی تانا تھا. ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ اپنے آخری بیٹے کو دفن کرنے کے بعد پلٹے تو مشرکین مکہ اور کفار قریش نے آوازیں لگانا شروع کی کہ وہ دیکھو ابتر جا رہا ہے، ابتر جا رہا ہے. ابتر کا مطلب جس کی نسل منقطع ہو گئی. جب کوئی بیٹا نہیں رہا تو نسل منقطع ہو گئی، کیونکہ بیٹوں ہی سے نسل چلا کرتی تھی. تو اب یہ تانا دینا شروع کیا کہ وہ دیکھو وہ جا رہا ہے کہ جس کی نسل ختم ہو گئی، جس کی نسل منقطع ہو گئی، وہ ابتر جا رہا ہے. یہ تانا اتنا جذباتی تانا تھا کہ جو دل سرور کائنات کروڑوں پتھر سہ گیا، وہ اس تانے کو سن کر اور اس جذباتی تانے کو سن کر ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو. وہ دیکھو ابتر جا رہا، دل ٹوٹ گیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں. اور روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ حجرے میں تشریف لائے اور اپنے آپ کو سجدہ خالق میں گرا دیا اور گرا کر رونا شروع کیا. یہاں تک ملتا ہے کہ سسکیوں کی آوازیں حجرے سے باہر آنے لگیں. لوگوں نے ایک دوسرے سے گھبرا کے پوچھنا شروع کیا کہ بات کیا ہے، یہ رسول اللہ آج اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیوں اتنا مضمحل ہیں. تو پتہ چلا کہ آج لوگوں نے ان کو ابتر کہہ کر پکارا ہے، ابتر ہونے کے تانے دیے. اب ظاہر ہے کہ جو قرآن میں یہ کہے کہ اے محمد کچھ خلق ہی نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرنا ہو، وہ یہ کیسے برداشت کرے کہ رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رسول مضمحل ہیں. حکم ہوا اے جبرائیل فوراً جاؤ. جبرائیل حجرے میں نازل ہوئے اور یہ سورہ لے کر آئے تھے
کہ انا آتینا کل کوثر، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ جانے کہ اللہ نے اس سورے میں اپنے رسول سے کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، یہ تو اللہ یا اس کا رسول جانے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ کچھ ایسا کہہ دیا اپنے رسول سے کہ روایت کہتی ہے اب اس سورے کے نازل ہونے کے بعد جب رسول حجرے سے واپس برآمد ہوئے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلوات بر محمد۔ انا آتینا کل کوثر۔ اے حضور، ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس تاریخ میں مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ قرآن کی پورے قرآن کو تقریباً مرکز سے ہٹانے کی مسلمانوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ مرکز سے ہٹ جائے، لفظوں کی تفسیروں کے ذریعے کہ اہل بیت کے یہ معنی ہیں اور یہ معنی ہیں اور قرابا کے یہ معنی ہیں اور یہ معنی ہیں، مختصر یہ کہ قرآن کو کسی طرح سے مرکز سے ہٹ جائے، سورے جو ہیں وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں، آیات اپنے مرکز سے ہٹ جائیں۔ وہ ایک پوری تاریخ ہے، اس وقت میرا مجلس میں موضوع نہیں ہے وہ، لیکن جو پورے قرآن کے ساتھ کیا وہی سورے کے ساتھ بھی کیا کہ یہ سورہ مرکزیت سے ہٹ جائے، ہٹ جائے۔ تو کہ کوثر کے معنی جو ہیں وہ حوض کوثر کے ہیں، تفسیر میں جو بیان کیا کہ کوثر کے معنی حوض کوثر۔ اللہ اکبر، میری سمجھ ہی میں نہیں آتا، قرآن نے بار بار کہا کہ تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے۔ اب آپ ہی بتا دیجئے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو کیا یہاں کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہو سکتا ہے جو مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی، کوئی دریاؤں کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی پانی کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی حوض کا جھگڑا نہیں ہے، ابتر ہونے کا طعنہ دیا گیا ہے رسول کو۔ تو آپ غور فرمائیں، اور دوسری بات یہ، رسول اس وقت مضمحل، رسول کی آنکھوں میں آنسو اس وقت ہیں، رسول اس وقت رو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ حوض کوثر جس کا تعلق اس دنیا سے تو ہے ہی نہیں، آنے والی کسی دنیا سے، قیامت کے بعد ہم جنت میں جائیں گے اور حوض کوثر پر پہنچیں گے، تو اس دنیا سے تو حوض کوثر کا تعلق ہے نہیں۔ تو اگر یہاں وہ حوض کوثر مراد ہے تو پھر یہ کیا عطا کا طریقہ ہی میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ تسکین کا طریقہ ہی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول پریشان آج ہے، رسول کا دل مضمحل آج ہے، رسول اس وقت پریشان ہے، اور وعدہ ہو رہا ہے کوثر کا، حوض کوثر کا، کہ جس کا تعلق ابھی اس دنیا سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیسے تسکین کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا، عقل نہیں کہتی۔ معاذ اللہ کوئی میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں الگ سے ایک مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ میری بات پہنچ جائے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔
کہ ایک آدمی آیا آپ کے دروازے پہ، کہہ رہا میں بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانا مل جائے. تو آپ نے کہا کھانا تو تمہیں کھلائیں گے مگر اگلے سال آج ہی کی تاریخ پہ آنا. یہ کون سی بات ہوئی؟ وہ آج بھوکا ہے، وہ آج پریشان ہے، آپ اگلے سال کی بات کر رہے ہیں. اور جو مسلمان حوض کوثر کی بات کر رہے ہیں وہ تو اگلے سال کی بھی نہیں، وہ تو آنے والی کسی دنیا کی بات ہے. تو وہ تسکین کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا پھر ایک بات اور بتائیے، اللہ نے اپنے نبی کو کیا کچھ نہیں بخشا؟ نبوت ہی نہیں، خاتم النبیین بنایا. مگر یہ نہیں کہا کہ فوراً سجدہ شکر بجا لائیے اور قربانیاں پیش کیجیے. اشرف المرسلین بنایا. مگر یہ نہیں کہا کہ فوراً فے لگی ہوئی ہے نا، فوراً سجدہ شکر بجا لائیے اور قربانیاں پیش کیجیے. تو خاتم النبیین بنایا، اشرف المرسلین بنایا، نہ سجدہ مانگا نہ قربانیاں مانگی. تو یہ حوض کوثر کون سی ایسی چیز ہو گیا کہ فصل لے رب کا ونہر، فوراً سجدہ شکر بجا لائیے اور قربانیاں پیش کیجیے. عقل کیا کہتی ہے؟ تدبر کیا کہتا ہے؟ یہ حوض کوثر مراد ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک اصول سن لیجئے قرآن کا، کہ قرآن کا اصول یہ ہے بنیادی کہ اگر آپ کا ذہن کسی ایک آیت پر اٹک جائے گا اور کوئی ایک آیت ہے کہ جو آپ کے لیے وسوسہ پیدا کر رہی ہے، تو قرآن کا اصول یہ ہے کہ فوراً دوسری آیت بڑھ کر اس کی وضاحت کر دی، فوراً وضاحت کر دی. اب یہی اصول اس سورے میں دیکھ لیجئے آپ. اگر پہلی آیت میں کوثر سے مراد حوض کوثر ہوتا، دریا ہوتا، پانی ہوتا، تو آخری آیت میں بھی دریاؤں کا ذکر ہوتا، پانی کا ذکر ہوتا، کسی اور حوض کا ذکر ہوتا. نہیں، یہ نہیں. اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے ہمارے حبیب، ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی نسل فلاح پائے گی، بہبود پائے گی، اور ان کی نسلوں کو ہم منقطع کر دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پتہ یہ چلا تیسری آیت نے یہ بتایا کہ پہلی آیت میں کوثر سے مراد فلاح نسل رسول ہے. آپ کی نسل فلاح پائے گی، بہبود پائے گی، ہمارا وعدہ ہے اے ہمارے حبیب، اور ان کی نسلوں کو ہم منقطع کر دیں گے. اب ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں بھائی، قرآن میں یہ وعدہ ہے، قرآن میں کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا. کس سے وعدہ ہے؟ اپنے رسول. قرآن میں وعدے ہی تو ہیں، ہم سے بھی وعدے ہیں، سب وعدے ہی ہیں. جنت ملے گی اور یہ ہوگا اور وہاں پہ حوض کوثر ہوگا، وہاں پہ حوریں ہوں گی اور وہاں پر میوے ہوں گے اور وہاں پر وعدے ہی تو ہیں نا. ابھی تو کچھ مل نہیں رہا. تو مسلمانوں سے وعدے ہی ہیں قرآن میں. اب یہ بتائیے کہ جو سورہ کوثر میں اللہ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا فلاح نسل کا، اگر کہیں یہ وعدہ پورا نہ ہوا ہوتا تو پھر کس مسلمان کو قرآن کے وعدوں پر اعتبار رہ جاتا؟ صلوات بر محمد آل محمد. اللہ صلی اللہ.
کہ کس مسلمان کو قرآن کے وعدوں پر اعتبار رہ جاتا؟ تو ظاہر ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ کس طرح سے پورا ہوا۔ کوئی خطہ ارض، کوئی دنیا کا حصہ مجھے ڈھونڈ کر دکھا دیجئے کہ جہاں آج اولاد رسول موجود نہ ہو۔ کوئی جگہ، کوئی کونا دنیا کا کہ جہاں اولاد رسول آج موجود نہ ہو، اور کسی ایک کو پکڑ لائیے جو یہ کہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو ابتر ہونے کے طعنے دیے تھے، کوئی ایک۔ تو اللہ نے اس وعدے کو کس طرح سے پورا کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فلاح نسل کا اصول رسول کے سلسلے میں بدل دیا کہ میرے رسول کی نسل بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلے گی، بیٹی سے چلے گی، لہذا بیٹی عطا کی اللہ نے۔ اور بیٹی کے جو دو بیٹے ہوئے حسن اور حسین، ان کو اللہ نے رسول کا بیٹا قرار دیا، اور قرار نہیں بڑے اہتمام سے قرار دیا، اس لیے کہ بیٹا کہہ دینا بات الگ ہوتی ہے۔ میں نے کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیا، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو، میں مر گیا، اس کے بعد وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا، کہہ لیں میں تو صاحب ان کا بیٹا ہوں، وہ مجھے بیٹا کہتے تھے۔ تو جج صاحب یہی کہیں گے نا، عدالتیں، قانون، وکیل سب یہی کہیں گے نا کہ بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا ہے بھائی۔ آپ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ قانوناً آپ بیٹے ہیں، قانون کی نگاہ میں آپ ان کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب قانون کی نگاہ میں بیٹا دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو صلب سے ہو، وہ باپ ہو اور وہ اس کی اولاد ہو، اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے مذہب میں نہیں اور دیگر مذاہب میں ہے کہ ایڈاپٹ کیا ہو بچے کو، تو وہ بھی قانونی بیٹا ہو جاتا۔ تو یا تو اپنے صلب سے ہو، اپنی اولاد ہو تو وہ بیٹا ہے قانونی، اور یا اگر اس کو دوسرے مذاہب میں ہے کہ اگر ایڈاپٹ کیا ہے تو وہ بھی قانونی بیٹا ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حسنین بیٹے تو ہیں، مگر روز قیامت تک کے لیے ان کو قانونی بیٹا بھی تو بنانا ہے، رسول کا قانونی بیٹا بھی بنانا ہے۔ اسی لیے جب اللہ کو سچوں کی ضرورت پڑی تو میدان مباہلہ میں اللہ نے جب پکارا اور جب بلایا تو نواسے کہہ کر نہیں بلایا، جو قرآن سب سے بڑی قانونی کتاب تھی اسلام کی، اس قرآن میں اللہ نے کہا ابنانا و ابناکم، اے میرے رسول ان سے کہیے یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیے۔ بیٹوں کا لفظ کا استعمال کیا تاکہ یہ دونوں قانونی بیٹے قرار پائیں اور انہیں قرآن قانونی بیٹا قرار دے۔ بس حضور بیٹی عطا کی اور کہا کہ میرے رسول کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ اللہ اکبر، کس شان کی بیٹی عطا کی ہے اللہ نے اپنے رسول کو۔ اب دامن وقت میں جو اتنی گنجائش ہوگی بس عرض کروں گا کہ آپ غور فرمائیں، اشارے ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں کتنا عرض کر سکتا ہوں۔ بیٹی عطا کی اور اس شان کی بیٹی کہ روایات متفق علیہ ہیں کہ جب کبھی رسول در سیدہ کے سامنے سے گزرے سلام کیا، اللہ، اور
جب کبھی سیدہ پر نظر پڑی تو رسول کھڑے ہو گئے، احتراماً کھڑے ہو گئے۔ اور روایت اتنا ہی نہیں ہے کہ سرور کائنات کھڑے ہو گئے، روایت یہ بھی کہتی ہے کہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور سیدہ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر، اپنی جگہ بٹھاتے۔ اب آپ نے غور فرمایا، اچھا کر کون رہا ہے یہ؟ اب یہ بھی سن لیجئے بس چند الفاظ میں۔ یہ بھی ایک پس منظر بھی عرض کر دوں کہ یہ ایک تھیوری ایجاد کی گئی، رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوتے ہی ایک تھیوری ایجاد کی گئی، اور اس تھیوری کو بڑے زور و شور سے اس کی وکالت کی گئی کہ وہ رسول اللہ کے کام دو طرح کے تھے، ایک تو رسالت والے کام تھے اور ایک ان کے ذاتی کام تھے انسانوں جیسے۔ تو جو رسالت والے کام تھے ظاہر ہے کہ وہ دین پہنچانا اور رسالت سے متعلق جو کام تھے وہ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں، وہ تو صرف رسول کا کام ہے، لیکن جو کام ان کے رسالت سے ہٹ کر تھے تو وہ ان کے ذاتی کام تھے۔ تو اب آپ غور فرمائیں، یہ ساری تھیوری اس لیے پروپاؤنڈ کی گئی تھی اور اس لیے بنائی گئی تھی کہ جتنے کام، جتنی احادیث اہل بیت کے متعلق ملیں، جتنی روایات اہل بیت سے متعلق ملیں، جتنے معاملات اہل بیت سے متعلق ملیں، یہ ان کے اس کا رسالت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ان کے ذاتی کام تھے، اب باقی سب کام رسالت والے تھے۔ اچھا، اور اس کے بعد ارے آپ کبھی پڑھیے تو ارے کمال ہے، قیامت ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی 2 جلدوں میں کتاب الفاروق، جس میں اس تھیوری کو کیسی زبردست وکالت کی ہے مولانا شبلی نعمانی نے کہ وہ رسول بھی تھے اور وہ انسان بھی تھے۔ اللہ کیا، خیر وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ سب جانتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے اور کون کون سی تھیوریز آنے والی ہیں اور کون کون سے پریکٹیکل سامنے آنے والے ہیں، لہذا اللہ نے سب کا انتظام کر دیا۔ ایک مختصر سی آیت قرآن کے 4 پارے میں رکھ دی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ ارے ظاہر ہے ایک انسان ہوتا ہے، اس کی الگ الگ حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہی انسان ہوتا ہے، وہ گھر میں کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کی اولاد ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، مان لیجیے وکیل ہے تو وکیل ہوتا ہے، اگر لیڈر ہے تو لیڈر ہوتا ہے ایک ہی انسان۔ تو الگ الگ حیثیتیں ایک انسان کی ہوتی ہیں، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی تھی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، واو تو تسلسل کے لیے ہے، لیکن اصل آیت بچی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اچھی طرح سے سمجھ لو، مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول ہیں، رسول ہیں، یعنی گھر میں ہیں تو اللہ کے رسول، بازار میں ہیں تو اللہ کے رسول، مسجد میں ہیں تو اللہ کے رسول، اگر باغ میدان میں ہیں تو اللہ کے رسول، جہاں ہیں جس وقت ہیں اللہ کے رسول ہیں، ما محمد الا رسول۔ اے مسلمانوں، اس آیت کے ذیل ہی میں سمجھ لیا ہوتا کہ وہ ایک باپ نہ تھا کہ جو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا تھا، الا رسول، اللہ کا ایک رسول تھا کہ جو عصمت کے احترام میں کھڑے ہو کر کار رسالت انجام دے رہا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو حضور جانتے سب تھے کہ یہ کار رسالت ہے، رسول کا کام ہے، اب کہیں یا نہ کہیں۔ اب اس کی دلیل بھی سن لیجئے، اس لیے کہ
مسلمانوں نے یہ کہا کہ جو کام رسالت والے ہیں وہ تو ہم کر نہیں سکتے، وہ تو رسول ہی کرے گا، لیکن جو ان کے الگ کے کام ہیں رسالت سے ہٹ کر، وہ کام سنت ہے، اگر ہم کریں تو ثواب ہے۔ سنت مثلا اگر رسول، جو تھیوری ان کی ہے اس کے حساب سے اگر رسول داڑھی بنائیں، داڑھی پہ خضاب کریں، تو اس کا تعلق رسالت کے کاموں سے نہیں ہے، یہ رسالت سے ہٹ کے کام ہے، اور اس کا اگر ہم بھی خضاب کریں تو ثواب ہے۔ اگر رسول کھجور سے روزہ افطار کریں تو اب اس کا تعلق کوئی رسالت سے نہیں ہے۔ اب حالانکہ قرآن کہہ چکا ما محمد الا رسول، محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ رسول ہے۔ اب اگر وہ کھجور سے روزہ افطار کریں تو یہ کوئی اس کا تعلق رسالت سے نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا ایک ذاتی کام ہے۔ ہاں ہم بھی اگر یہ کریں تو اس کا ثواب ہے۔ اچھا چلیے بھائی یہی صحیح، یہی تھیوری چلیے مانے لیتے ہیں آپ کی، تو پھر ایک بات بتائیے، یہ جو سرور کائنات اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے تو یہ عمل سنت کیوں نہیں بنا بھائی؟ یہ عمل بھی سنت بننا چاہیے تھا نا۔ اگر یہ کار رسالت نہیں تھا تو پھر اسے سنت بننا چاہیے تھا، اور ہر باپ کو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کر اس سنت کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اچھا چلیے ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں تو ایک سے ایک ریفائنڈ مسلمان گزرے ہیں، اور ایک سے ایک مارکت العرا بیٹیاں بھی گزری ہیں۔ کبھی کوئی باپ تو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا ہوتا کہ رسول اللہ بھی کھڑے ہوتے تھے، اور یہ سنت ہے کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو؟ نہیں، کبھی کوئی مسلمان اپنی بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑا ہوا، اس لیے کہ سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ باپ نہیں ہے کہ جو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کا ایک رسول ہے کہ جو عصمت کے احترام میں کھڑے ہو کر کار رسالت انجام دے رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ غور فرما لیں، اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ شیعہ تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ صاحب شریک کار رسالت ہیں، اور جناب معصومہ جو ہیں بِضْعَةٌ مِّنِّی، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، رسول نے کہا تو وہ کار رسالت کا بھی جز ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں بھائی، آپ کی جو تھیوری ہے کہ دو طرح کے کام ہیں، چلیے ایک بات بتا دیجئے، ایک بات آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ مباہلہ جو ہے یہ کار رسالت ہے یا نہیں ہے؟ یہ رسول کا کوئی ذاتی کام ہے؟ اگر کار رسالت ہے مباہلہ تو پھر یہ بتائیے کہ اس میں کون کون شریک ہے؟ جناب معصومہ شریک ہیں، حسن اور حسین شریک ہیں، مولائے کائنات شریک ہیں۔ تو اگر کار رسالت ہے، اب اس سے کون مسلمان ہمت کرے گا کہ وہ کہے کہ مباہلہ کار رسالت نہیں ہے؟ تو پھر اگر کار رسالت ہے تو یہ پانچوں اس میں برابر کے شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ شریک کار رسالت ہے۔ اس میں لڑنے والی بھائی کون سی بات ہے؟ اچھا شریک ہم سے بھی تو لڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شریک ہم نے تھوڑی کیا ہے۔ اس کار رسالت میں اللہ نے شریک کیا ہے، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، اللہ نے شریک کیا ہے۔ اللہ نے شریک کیا تو پھر بھیا اگر لڑنا ہے تو جا کے اللہ سے لڑو،
ہم نے تو شریک کیا نہیں ہے۔ اب وہ صاحب جب مسلمان اعتراض کرنے پر اترتا ہے تو پھر وہ کچھ سوچتا نہیں ہے، رسول اللہ پہ بھی اعتراض کر دیتا ہے، رسول اللہ پہ بھی اعتراض کر دیتا ہے۔ ارے بتائیے، مباہلے میں لے گئے رسول اپنی بیٹی کو، اپنی زندگی میں گھر سے باہر نکالا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی ذرا غور تو کیجیے، غور تو کیجیے کہ رسول کی مجبوری کیا تھی، کس لیے وہ سیدہ کو مباہلے میں لے گئے، اس پر غور تو کریے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، قرآن کہہ چکا تھا، تو توجہ سنیں گے، وقت نہیں ہے، بس 2-3 منٹ کے اندر، کہ قرآن کہہ چکا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن یہ سچے ہیں کون، یہ نہ رسول اللہ نے بتایا، نہ قرآن نے کوئی لسٹ جاری کی کہ یہ ہیں سچے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب اللہ کو سچوں کو پہچانوانا تو پڑے گا کہ وہ سچے کون ہیں کہ جن کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، اب یہ جو رسول جا رہے ہیں مباہلے میں حسنین کو لے کے، مولائے کائنات کو لے کے، شہزادی کو لے کے، جناب معصومہ کو لے کے، تو کیا وہاں کوئی تلوار چلانے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، تلوار تو بچوں پہ بھی جہاد ساقط ہے، عورت پہ بھی جہاد ساقط ہے، تو وہاں پہ کوئی تلوار تو چلنا نہیں ہے۔ نہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دی جائے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹوں پر لعنت قرار دینے کے لیے، اللہ کی لعنت قرار دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو رسول انتخاب کریں گے، نگاہ انتخاب رسول کی ہوگی، اور رسول کچھ کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو، تو نگاہ انتخاب رسول کی اور مہر ثبت ہوگی اللہ کی۔ ایسے سچے تلاش کیے جائیں گے تاکہ وہ جا کے جھوٹوں پر لعنت قرار دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچوں کی ڈیفینیشن، تعریف پیش کرنا ہے رسول کو میدان مباہلہ میں، سچوں کی تعریف۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مجلس شعراء حضرات بھی سن رہے ہیں، اور یہ مجلس بڑے مدب صاحبان فہم و ذکا، پڑھے لکھے لوگ سبھی سن رہے ہیں، لہذا ایک گوشہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سا باریک ہے لیکن آسان الفاظ میں، کہ رسول کو سچوں کی تعریف پیش کرنا ہے، اور تعریف کی شرط اول یہ ہے، ڈیفینیشن کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے، تعریف کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ تعریف جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو، جامع اور معنی ہو۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ تعریف ایسی ہو کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے کوئی چھوٹنے نہ پائے، جامع، سب آ جائیں، ایگزاسٹو، کمپلیٹ۔ اور معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کے علاوہ کوئی آنے نہ پائے، معنی ہو جائے، روک دئیے، کوئی دوسرا آنے نہ پائے۔ اور فرمایا، مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھیا انسان کی تعریف کیجئے، انسان کی ڈیفینیشن کیجئے، انسان کو ڈیفائن کیجئے۔ آپ کا انسان وہ ہوتا ہے جس کے 2 ہاتھ ہوں، 2 پیر ہوں، 2 آنکھیں ہوں، 2 کان ہوں۔ یہ تعریف
نہ جامع ہے نہ مانے ہے۔ جامع اس لیے نہیں ہے، میں نے کہا نا سب شریک ہو جائیں کوئی چھوٹنے نہ پائے، جامع اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان چھوٹ جائیں گے جن کے ایک آنکھ ہے، وہ انسان چھوٹ جائیں گے جن کے ایک ہاتھ ہے، وہ انسان چھوٹ جائیں گے جن کا ایک پیر نہیں ہے، کٹا ہوا ہے، ایک پیر ہے، ایک کان ہے، وہ سارے انسان چھوٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے، بہت سے انسان چھوٹ گئے، اور مانے بھی نہیں ہے۔ مانے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ سارے چوپائے آ جائیں گے اس کے اندر، اس لیے کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو پیر ہوتے ہیں، دو کان، دو آنکھیں، سارے چوپائے آ جائیں گے اس میں۔ اس کا مطلب انسان کی یہ تعریف نہ جامع ہے کیونکہ انسان چھوٹ گئے، نہ مانے ہے اس لیے کہ جو انسان نہیں تھے وہ شریک ہو گئے۔ رسول اللہ کو میدان مباہلہ میں سچوں کی تعریف پیش کرنا ہے۔ اب بتائیے اگر سیدہ کو نہ لے جاتے تو ایک سچا اس روئے زمین پر چھوٹ جاتا اور یہ تعریف سچوں کی جامع نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اور کسی اور کو اس لیے نہیں لے گئے، کسی اور کو ان پانچ کے سوا کسی اور کو اس لیے نہیں لے گئے کہ پھر تعریف مانے نہ رہتی، یعنی جھوٹے شریک ہو جاتے، اس لیے کسی کو نہیں لے گئے، بس انہیں کو لے گئے۔ اب لوگ کہنے کو کہہ دیتے ہیں، اب ایک جملہ سن لیجئے باقی پھر میں آگے بڑھوں، کہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے تو 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، ماں کیا کیا مذاق ہوتے ہیں اسلام میں۔ 4 بیٹیاں تھیں، ارے بھیا تو جب نسانہ کہا قرآن نے جمع کا صیغہ، تو رسول اللہ ساری دنیا کی جتنی عورتیں سب کو لے جا سکتے تھے کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا تھا، ساری عورتوں کو لے جا سکتے تھے۔ تو اگر 4 بیٹیاں تھیں تو بھیا یہ خالی ایک بیٹی کو کیوں لے گئے، 3 بیٹیوں کو کیوں چھوڑ گئے، جبکہ یہ آخر کہا رسالت کے بالکل آخر وقت کا واقعہ ہے، سن 10 ہجری کا مباہلہ، یہ تو ہے نہیں شروع کا ہے، غور فرمایا آپ نے۔ تو پھر رسول اللہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ان 4 کو کیوں نہیں لے گئے، یہ 3 کو کیوں چھوڑ گئے؟ تو اب 2 میں سے بھائی مسلمانوں ایک ہی بات ماننا پڑے گی، ایک بات ماننا پڑے گی کہ یا تو 4 تھیں نہیں، صرف ایک تھی اور اس کو لے گئے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا تھیں تو مگر اس قابل نہیں تھی کہ رسول اللہ انہیں مباہلے میں لے جا سکے۔ اب یہ تمہاری مرضی، جو چاہو مان لو بھائی۔ دوسری بات یہ کیا بیوقوفی کی باتیں کس طرح کی اسلام میں کی جاتی ہیں، بحث برائے بحث۔ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو پھر کسا کے نیچے، چادر کے نیچے 4 بیٹیوں کو رسول کو لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے آئے تطہیر ان کی پاکیزگی اور طہارت کی ذمہ داری لینے والی تھی، تو 4 بیٹیوں کو بلانا چاہیے تھا چادر کے نیچے۔ کیا معاذ اللہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہارا رسول منصف نہیں تھا، انصاف پسند نہیں تھا، ایک بیٹی کو تو بلایا، 3 بیٹیوں کو چھوڑ دیا؟ اور فرمایا تو یا تو مان لو کہ بیٹیاں 4 تھی ہی نہیں، ایک تھی، یا یہ مان لو کہ معاذ اللہ رسول منصف نہیں تھا، یا یہ مان لو کہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ رسول ان کو چادر کے نیچے بلا سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ اب بہرحال یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پوری مجلس کبھی اس موضوع پہ پڑھوں گا۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ اگر اچھا ایک بات اور بھی میں ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو دنیا میں جتنے سادات ہیں آج کی ڈیٹ میں 2020 میں، وہ چاہے شیعہ ہوں اور چاہے سنی ہوں،
اہل سنت حضرات بھی، ہمارے بھائی بھی، بہت سے اہل سنت حضرات بھی سادات ہیں، اور وہ اپنے آپ کو رضوی اور نقوی اور عابدی یہ سب لکھا کرتے ہیں، سادات ہیں، شیعہ نہیں ہیں لیکن سادات ہیں۔ تو میں بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے بھیا، اگر 4 بیٹیاں تھیں تو نواسے بس 2 ہی کیوں تھے؟ کسی اور بیٹی کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ اما کسی ایک کو تو پکڑ کے لاؤ جو یہ کہے کہ ہم ہیں تو اولاد رسول، مگر سیدہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو دوسری بیٹی سے ہیں۔ کوئی ایک تو پکڑ کے لاؤ، کوئی ایک تو دکھاؤ کہ جو یہ کہے کہ ہم کسی دوسری بیٹی سے ہیں یا تیسری بیٹی سے ہیں، جو ہے وہ رضوی ہے، نقوی ہے، سادات ہے، تو سیدہ سے ہیں۔ بے وقوفی کی باتیں حماقت کی۔ خیر، تو اللہ نے اپنے رسول کو بیٹی عطا کی اور اس شان کی کہ آپ غور تو فرمائیں کہ اگر ہم جیسے ہوتے یہ اہل بیت، لوگ کہہ دیتے ہم جیسے ہیں۔ ارے آج ایک عورت، ایک خاتون اس کے ساتھ کوئی ایک بات ہو جائے، باپ بڑے باپ کی بیٹی ہے تو اکڑ کے چلتی ہے، پیر زمین پہ نہیں پڑتا، یا اس کا شوہر کسی حیثیت پر فائز ہے تب پھر اس کے پیر زمین پر نہیں پڑتے، یا اس کی اولادیں کسی مرتبے پر فائز ہو گئیں، بس پھر تو کیا کہنا، ہاں میں اس کی ماں ہوں، زمین پیر پہ نہیں پڑتی۔ بس ساری دنیا کی عورتوں سے پوچھتا ہوں، کیا کسی کو ایسا باپ ملا جیسا سیدہ کو باپ ملا؟ کیا کسی عورت کو ایسا باپ ملا یا مل سکتا ہے، ایسا شوہر ملا یا مل سکتا ہے کہ جیسا شوہر سیدہ کو ملا؟ کیا کسی کو ایسی اولادیں سیدہ شباب اہل جنہ، کیا کوئی ایسی اولادیں کسی عورت کو دنیا میں آج تک ملیں یا مل سکتی ہیں جیسی اولادیں سیدہ کو ملی؟ تو نہ باپ کی مثال ہے، نہ شوہر کا جواب دنیا ڈھونڈ سکتی ہے، نہ اولادوں کی مثال دنیا لا سکتی ہے۔ ایسی عورت کو کتنا گمان ہونا چاہیے تھا، بس آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں۔ اگر ہمارے جیسے ہوتے تو کتنا گمان ہوتا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مسجد نبوی میں رسول کے پیچھے آ کر ابن عباس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ نے محسوس کیا کہ ابن عباس رو رہے ہیں، ابن عباس رو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے پلٹ کے دیکھا کہ اے ابن عباس، کیوں رو رہے ہو؟ تو اور سستیاں بڑھ گئی ابن عباس، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں در سیدہ سے پلٹ کر گیا تھا تو علی نے مجھے گھر میں بلا لیا، بس گھر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اللہ کے رسول میری نگاہ اس چکی پر پڑ گئی کہ جس چکی کو پیس پیس سیدہ آٹا تیار کر۔ اے اللہ کے رسول، اس چکی کے پاٹ پر خون کی بوندیں جب اور جب فضا آ بھی گئی ہیں کنیزی میں تو فضا کو حکم ہے کہ ایک دن کام تم کرو گے، ایک دن کام ہم کریں گے۔ اللہ اللہ، یہ بیٹی اللہ نے اپنے رسول کو دی، اور مسلمانوں نے کیا قدر کی کہ
بس سن لیں روایت، ایک مرتبہ جب باغ فدق کے فیصلے کے بعد جناب سیدہ گھر میں واپس آئی ہیں تو آنگن میں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ دیکھیے ایک بات، میرا ایک جملہ سن لیجیے، آپ ایک جملہ سن لیجیے، آج جتنے بھی غیر مسلم غیر شیعہ ہوئے ہیں، وہ چاہے سنی حضرات شیعہ ہوئے ہوں یا اور دیگر مذاہب کے لوگ شیعہ ہوئے ہوں، وہ لوگ خیبر و خندق کو سن کے شیعہ نہیں ہوئے ہیں، یقین مانیے گا میری بات۔ وہ اگر شیعہ ہوئے ہیں تو وہ اس بات کو سن کے ہوئے ہیں کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی اور دن بھر کھڑی رہی اور خالی ہاتھ وہاں سے واپس آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس یہ سننا تھا کہ انہوں نے وہ مجبور ہو گئے اپنا عقیدہ بدلنے کے۔ گھر میں آئیں، آ کر آنگن میں بیٹھ گئیں، جناب زینب و جناب ام کلثوم قریب آئیں، اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹا اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے فدق سے محروم کر دیا گیا، اس لیے رو رہی ہوں کہ بیٹا ذرا میرے پیروں کی طرف دیکھو۔ بیٹا میں دن بھر دربار میں کھڑی رہی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بنت رسول بیٹھ جائے۔ اللہ اللہ، دربار میں جا کر زینب اور ام کلثوم کو مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنے حق کو طلب کیا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن زینب اور ام کلثوم کو یہ راستہ بھی دکھا دیا کہ اے بیٹا اگر کبھی اسلام پر وقت پڑ جائے تو دربار میں جانے سے جھجکنا نہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں جناب معصومہ کہ آپ جب دربار میں گئی تھیں تو کم سے کم سر تا پا آپ چادر سے تو ڈھکی ہوئی تھی، آپ کے ساتھ آپ کے بچے تو موجود تھے۔ اللہ اکبر، ذرا یہاں کا منظر آ کر دیکھیے، ابھی تو زینب دربار میں پہنچی بھی نہیں ہے، بلکہ سارا دن مسجد جامع کے سامنے دھوپ میں اس لیے کھڑی ہیں زینب کہ ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہونے پائی ہے۔ اللہ اکبر، اہل بیت اطہار یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں دھوپ میں سارا دن اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک شخص مسجد کی سیڑھیاں اتر کر آیا، بیمار کربلا کے قریب پہنچا اور ایک ایسا جملہ کہہ دیا اس نے کہ خدا کا شکر کہ اس نے، بس اس کے بعد میں جملہ دہرا نہیں سکتا۔ احترام اہل بیت مانے ہیں، بیمار کربلا ایک مرتبہ زنجیروں کی جھنکار گونجی، غور سے اس شخص کو دیکھا اور کہنے لگے بھائی تو ایسا نہ کہے، کم سے کم تو ایسا نہ کہے، اس لیے کہ تو حافظ قرآن ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ وہ شخص چوکا، کبھی بیڑیاں دیکھتا ہے، کبھی ہتھکڑیاں دیکھتا ہے اور کبھی سوچتا ہے کہ کیا یہ شخص علم غیب رکھتا ہے، اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ کہے بھائی تو نہ کہے، اس لیے کہ تجھے تو سورہ دہر زبانی یاد ہے، تو آیے تطہیر کی روز تلاوت کرتا ہے، تو آیے مودت کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ بس اب اس سے رہا نہ گیا، بے چین ہو گیا، کہا رک جائیے، ٹھہر جائیے، یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ اللہ آپ کون ہیں اور ان سوروں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟
تو اس نے تو بیمار کربلا نے فرمایا کہ تو ہمیں پہچانا نہیں، ہم ہی تو وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے لیے سورہ دہر نازل ہوا، جن کے لیے آئے تطہیر آئی، جن کی محبت کا تقاضا آئے مودت نے کیا۔ بس یہ سننا تھا کہ اپنے رخساروں پر تماچے مارنے لگا کہ ارے آپ تو میرے امام ہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ارے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے آپ کو ان ناکوں کے آگے گرا دوں، یہ ناکیں مجھے کچل کر گزر جائیں تاکہ میں رسول اللہ سے کہہ سکوں کہ میں نے آپ کے گھرانے کی عورتوں کو بے مقرر چادر نہیں دی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اور مومنہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں ہے کیا آپ کی آنکھوں سے چند آنسو نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ بس اب آپ مجلس ختم ہے، 2 جملے اور سن لیں۔ بیمار کربلا تمام اہل بیت اطہار دربار میں لائے گئے۔ کیسے لائے گئے اب میں بیان نہیں کر سکتا، خود بیمار کربلا کی زبانی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ 12 گلے ایک رسی میں اس طرح بندھے ہوئے تھے کہ اگر ایک کو بیٹھنا ہوتا تھا تو سب کو بیٹھنا پڑتا تھا، ایک کو کھڑا ہونا ہوتا تھا تو سب کو کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اس طرح سے یہ آل رسول دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ یزید اپنے دبدبے میں، اپنے حکومت کے نشے میں چور کہ اے شمر، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ علی کی بیٹیوں کو قید کر کے لانا اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے لانا۔ یہ تو کن کو، بس جو جملہ اس نے کہا وہ میں دہرا نہیں سکتا، اہل بیت کا احترام مانے۔ یہ تو کن کو قید کر کے لایا ہے؟ شمر نے کہا نہیں حاکم، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ ہاذائی زینب، ہاذائی ام کلثوم، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ سکینہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ یزید نے کہا کہ اچھا علی کی بیٹی زینب موجود ہے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ جملہ بھی مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شیر کی سی دہا گونجی دربار میں۔ دیکھنے میں تو وہ عورت بہت ضعیف تھی لیکن اس کی ہمت بہت بلند تھی۔ کہا اے یزید، تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تو حیدر کرار کی بیٹی سے بات کرے، تو رسول کی نواسی سے بات کرے، تیری اتنی ہمت۔ بس یزید نے کہا کہ یہ کون عورت ہے؟ شمر نے بتایا کہ یہ در سیدہ کی کنیز فضہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کا غصہ دوبالا ہو گیا۔ کہا ارے کنیز کی اتنی ہمت کہ وہ ہم سے اس طرح لب و لہجے میں بات کرے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے تلوار کھینچی اور فضہ کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ ناگاہ فضہ کی نگاہ ان حبشی جوانوں پر پڑ گئی جو یزید کے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے تلوار لیے کھڑے تھے، لیکن تھے اسی کے قبیلہ حبش کے۔ آواز دی اے میرے قبیلے کے جوانوں، ارے تمہارا خون کیا ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے ساتھ یہ سلوک ہونے جا رہا ہے۔ بس روایت کہتی ہے وہ قبیلے کے جوان، حبشی جوان یزید کے سامنے کود پڑے تلواریں ہاتھوں میں۔ یزید روک لے، اگر یہ جلاد ایک قدم بھی آگے بڑھا تو تیرے دربار کی زمین خون سے لالہ۔ یزید ڈر گیا،
بس جلاد کو رک جانے کا حکم دیا۔ جہاں یہ منظر سب نے دیکھا وہاں یہ منظر میری شہزادی زینب نے بھی دیکھا۔ ایک قدم آگے بڑھی، بڑھ کر مبارکباد دی، اے میری ماں کی کنیز فضا، تجھے مبارک ہو، ارے تیرے بچانے والے ابھی اس دربار میں موجود ہیں۔ علی کی بیٹیوں، رسول کی نواسیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم علی قتلۃ الحسین وصحبہ۔ آپ حضرات ایک مرتبہ کنیز زہرا عرف کامنی جاوید بنت راحت مولائی کہ ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کنیز زہرا عرف کامنی جاوید بنت سید راحت